عزیز دوستو، اصل میں ناکام زندگی ہم کیوں گزار رہے ہیں؟ ہم اپنے گھر کے اندر خوشگوار ماحول کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم اپنے گھر کے اندر سکون کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ اس لیے کہ یہ جہالت کی وجہ سے اسلامی تعلیمات کے خلاف، قرآنی تعلیمات کے خلاف ہماری زندگی ہے۔ تو پہلے تو اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے ڈھانچے میں ڈھالنا ہے، دوسرے قرآن کے مطابق اپنے گھر کے ماحول کو بنانا ہے۔ آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کیسے کامیاب گزری ہے، اس کو دیکھ کر اپنے گھر کے اندر کے ماحول کو بنانا ہے۔ میرے عزیز دوستو، بیوی جو ہے، اصل میں قرآن پاک نے بیوی کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مقصد جو بتلایا ہے وہ سمجھنا ہے آپ کو۔ میں نے جو شروع میں قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے، اس میں فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا وجعل منها زوجها لیسکن الیہا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ ذات پاک ہے جس نے ایک نفس سے، ایک انسان سے ہم کو اور آپ کو سب کو پیدا کیا۔ وجعل منها زوجها، اور اس سے بیوی کو یعنی عورت کو پیدا کیا ہے۔ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، بیوی جو زندگی کے اندر آتی ہے تو ذہن میں ایک نقشہ بیٹھ جاتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے لیسکن الیہا، بیوی وہ بیوی ہے یا وہ بیوی بن سکتی ہے یا وہی بیوی ہے جو آپ کو سکون پہنچائے اور آپ اس کو سکون پہنچائیں، اور یہ سکون کا ماحول پھر آنے والی نسل کی طرف راغب ہوتا ہے۔ لیسکن الیہا فلما تغشاہا، پس جب تم ایک دوسرے کو ڈھانپ لیتے ہو، یعنی نہانے دھونے کا عمل کرتے ہو۔ قرآن نے سیکس سے منع نہیں کیا ہے، قرآن نے سیکس کو الرجی نہیں سمجھی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں سیکس کے معاملے میں، پیار اور محبت کے معاملے میں، میاں بیوی کے ازدواجی زندگی کے بارے میں بہت نسخے دیے ہیں۔ ہم یہ نسخے نہیں لیتے ہیں، ہم دنیاوی لوگوں کے نسخے لیتے ہیں۔ کیسے کیسے فحش اور برے اور غلط کام ہم کر رہے ہیں بیوی کے ساتھ بھی۔ یہاں پر قرآن ایک تصور دے رہا ہے کہ آنے والی نسل کے لیے فلما تغشاہا حملت حملا خفیفا فمرت بھی، پس جب ایک دوسرے کو ڈھانپ لیتے سکون کا ماحول ہوگا تو ظاہر ہے کہ رغبت نہانے دھونے کے عمل کی طرف ہوگی، اور وہ اس لیے ہوگی کہ آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے، مذہب نے ہمیں جو تعلیمات دی ہے وہ آنے والی نسل کو پیدا کرنا ہے۔ یہ جو شادی کا پس منظر ہے اسے سمجھیے، یعنی بچے ہمارے ایسے ہو، اولاد کی تربیت ایسی ہو اور آنے والی نسل ایسی ہو، یہ سارا منظر ہمیں پیش کر دیا گیا۔ تو اب ایک دوسرے کو جب فلما تغشاہا حملت حملا خفیفا فمرت بھی، جب حمل جو ہے ٹھہر جاتا ہے تو وہ عورت لیے پھرتی ہے، فمرت بھی چلتی پھرتی ہے، فلما اسقلت پر جب وہ بوجھل ہو جاتا ہے، بہت زیادہ 7 مہینے یا 9 مہینے کا حمل ہو جاتا ہے، فلما اسقلت دعوا اللہ ربہما، پھر یہ دونوں میاں بیوی جو ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر تو نے نیک اور صالح اولاد دی تو ہم تیرا شکر کریں گے، شکر ادا کریں گے۔ لئن آتیتنا یعنی دعاؤں سے اولاد کی تربیت، اولاد کا پس منظر، اولاد کے لیے کی فکر یہ ظاہر کی جاتی ہے، اور دعائیں اس کے لیے ضروری بھی ہے۔ فلما اسقلت، جب جو ہے 7-8 مہینے کا حمل ہو گیا تو وہ حمل کے بعد دعاؤں کا اہتمام بہت زیادہ ہونا چاہیے، فرمایا خوشگوار زندگی ہونا چاہیے، پرسکون زندگی ہونا چاہیے، ٹینشن فری زندگی ہونا چاہیے۔ حاملہ اگر ٹینشن کے ساتھ رہتی ہے، حاملہ اگر جو ہے غلط سوچ کے ساتھ رہتی ہے تو اس کا اثر جو ہے اولاد کے اوپر پڑتا ہے۔
حاملہ عورت کو غصہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، زیادہ چڑچڑاپن نہیں پیدا ہونے دینا چاہیے، بہت زیادہ ناراضگی، بہت زیادہ خفا ہونا، بہت زیادہ روٹھ جانا، بہت زیادہ ٹینشن لے لینا، یہ زندگی نہیں ہونا چاہیے۔ مسکراہٹ ہو، پرسکون ہو۔ اولاد کے اوپر اس کا اثر پڑ رہا ہے، آپ جو کر رہے ہو اس کا اثر جو ہے اولاد کے اوپر پڑ رہا ہے۔ تو آپ کو اپنی زندگی پر رحم نہیں کھانا ہے، بلکہ آنے والی نسل پر، اولاد پر رحم کھانا ہے۔ فرمایا حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما، اب دعائیں ہو رہی، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر آپ صالح نیک اولاد دے دیں گے تو ہم شکر ادا کریں۔ فلما آتاہما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ فلما آتاہما، قرآن کہہ رہا ہے پر جب ہم اولاد دے دیتے ہیں، جعلا له شرکا، تو اس میں شریک کر دیتے ہیں، یہ فلاں بابا کی وجہ سے ہوئی، فلاں مولانا کی وجہ سے ہوئی، فلاں بزرگوں کی وجہ سے ہوئی، فلاں کی وجہ سے ہوئی۔ نہیں 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 نہیں، یہ صرف اور صرف خالق کا فیصلہ تھا، یہ صرف اور صرف اللہ کا فیصلہ تھا، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، جو تم شرک کرتے ہو اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے اولاد ہوئی، فلاں جگہ جانے کی وجہ سے ہوئی، فلاں چیز کے کرنے کی وجہ سے ہوئی، فلاں ڈاکٹر کے علاج کی وجہ سے ہوئی، فلاں یعنی جو ہے یونانی دواؤں کی وجہ سے ہوئی، یہ ساری واہیات باتیں اسے ختم کر دینا چاہیے۔ فلما آتاہما، جب اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں تو اس میں شرکا بنا لیتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، تو کسی کو شریک نہ کرے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ شرک سے بری ہے، شرک اللہ معاف بھی نہیں کریں گے۔ تو فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما، دعاؤں کا اہتمام ہو۔ اب آئیے کہ ازدواجی زندگی میں حمل سے لے کے بچے کی پیدائش تک کے جو اسلامی تعلیمات ہے اسے ماں کو سمجھنا چاہیے۔ اس سے پہلے اگر یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ گھر میں فتنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب لڑکی پیدا ہوئی ہے تو سب کے چہرے اتر جا رہے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ دیکھیے قرآن نے کہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب انہیں خوشخبری دی جاتی ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی، ظَلَّ وَجْهُهُ، ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں۔ بچی کی، لڑکی کی پیدائش جیسے جہالت کے زمانے میں، جاہلیت کے دور میں خاندان کے لیے داغ اور دھبا سمجھی جاتی ہے تھی، ویسے ہی آج بھی سمجھی جا رہی ہے۔ یہ کیوں؟ سماج میں اس قدر برائیاں آ گئی، سماج میں، معاشرے کے اندر اس قدر خرابیاں آ گئی، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ بیٹی رحمت ہے، بیٹی جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے ماں باپ کو۔ وہ پس منظر ذہن میں ہوتا، اسلامی تعلیمات ذہن میں ہوتی، دین اور ایمان ہوتا تو خوش ہو جاتے تھے، مسکراتے تھے، چہرہ اترتا نہیں تھا۔ لیکن اسلامی تعلیمات، دینداری نہ ہونے کی وجہ سے، اب دیکھیے شوہر کے اندر دینداری ہے، اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کی ماں کو اعتراض ہے، اس کے باپ کو اعتراض ہے، ساس سسروں کو اعتراض ہے، یہ کیا بچی ہے کر کے لے کے آئے؟ ارے تم گئے تھے پسند کرنے کے واسطے، شوہر کو کیوں بول رہے ہو؟ اپنے بیٹے کو کیوں کوس رہے ہو؟ اس بیچاری کو کیوں کوس رہے ہو؟ تم نے دیکھ کر، تم نے پسند کر کے لے کے آئے، بہت ارمانوں کے ساتھ لے کے آئے۔ اس وقت تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں بہو نہیں، میں بیٹی بنا کر رہوں گی۔ کہاں بیٹی بنا رہے ہیں آپ؟ تان اور طنز کر رہے ہیں۔ ابھی ایک تکلیف سے بیچاری گزر رہی تھی، بچے کی ولادت ہوئی، لیکن لڑکی پیدا ہوئی تو انہوں نے، سسروں نے، ساس نے، سسرال والوں نے، خاندان کے لوگوں نے، سب نے چہرے اتار دیے اور بیچاری کے لیے جو ہے سوالیہ نشان کھڑے کر دیا۔ اب وہ کیا کرے؟ کیا خودکشی کر لے تمہارے جملوں کی وجہ سے؟ اب یہ ایک موت سے، ایسی زندگی سے بچ کر آئی ہے کہ جس کو حضرت مریم نے کہا تھا، حضرت مریم نے کہا تھا کہ
کاش کہ میں اس تکلیف سے پہلے، بچے کی ولادت، بچے کی پیدائش سے پہلے میں مر گئی ہوتی. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن سے تعلق جوڑو، قرآن فہمی کا ماحول بناؤ، قرآن کو ترجمے سے پڑھو. حضرت مریم نے اس وقت کہا تھا، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے موقع پر بچہ پیدا ہو رہا ہے، درد ذہ جس کو بولتے ہیں، ولادت کے وقت، ڈیلیوری کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس خاتون ہی کو معلوم ہے. کتنی بے چین تھی، کتنی تڑپ رہی تھی، کتنا چیخ رہی، چلا رہی تھی، کتنی تکلیفوں کے ساتھ ہوئی. اب خدا نہ خواستہ یہ دور کے اندر سرجری کی ضرورت پڑ گئی، سیزر کی جو ضرورت پڑ گئی تو اور زندگی دوبھر ہو جاتی ہے. اتنی تکلیفوں کے ساتھ ایک بچہ دنیا میں آیا ہے، اور اس بچے کے آنے کا ویلکم اور خوش آمدید کا معاملہ جو ہے صرف بچی ہونے کی وجہ سے چہرے اتر گئے. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.